جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب کے زیر اہتمام مظفر گڑھ میں عظیم الشان اور فقید المثال سالانہ عظمت شہدائے کربلا کانفرنس بسلسلہ سالانہ ختم شریف نوکر پیر بخاری دا فقیر غلام محمد قادری چشتی منعقد ہوئی۔ زیر سرپرستی صاحبزادہ محمد اکمل کریم چشتی مہاروی، صوبائی ممبر مجلس عاملہ جماعت اہل سنت پاکستان۔ کانفرنس میں جماعت اہل سنت پاکستان اور پنجاب کے قائدین اور نامور علماء کرام نے شرکت کی۔ کانفرنس میں اہلیان مظفر گڑھ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سالانہ عظمت شہدائے کربلا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حضرت اہل بیت اطہار کی عزت و توقیر اور شان کی بلندیاں، اس کا اظہار صحابہ کرام اور اپنی اولاد کے اندر یہ خلفائے راشدین نے پیدا فرمائیں، حضرت ابو صدیق نے پیدا کی، حضرت عمر بن خطاب نے پیدا فرمائیں، حضرت عثمان غنی نے پیدا کی، صحابہ کرام نے پیدا کی۔ جب ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن پاک کے جوتوں کو صاف کرنے لگے یا ان کے گھوڑے کے رکاب کو پکڑنے لگے تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ تو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب میرے آقا آپ کو اپنا لعاب دہن پلایا کرتے تھے، آپ کے لبھائے مبارک کو چوسا کرتے تھے، تو میں اس طرح خدمت کیوں نہ کروں آپ کی۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی و مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میری اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ آپ دیکھیے غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کی کلمات پر غور کیجئے، ان مثلی و مثل اہل بیتی، میری اور میرے اہل بیت کی مثال جو ہے سفینہ نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب دیکھیے ہمارا کام کیا ہے، ہم سفینہ نوح میں سوار ہوئے، ہم سفینہ اہل بیت اطہار میں سوار ہوئے، ہم سفینہ سرکار مدینہ میں سوار ہوئے۔ اب ہم رواں دواں ہیں، اب ہمیں منزل کی طرف جانا ہے۔ اب منزل کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ پیارے بھائیو، میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس زمانے میں ستاروں کے ذریعے سے کشتیاں اور بحری جہاز چلا کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، ستاروں کے ذریعے سے لوگ رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے بات واضح فرما دی، آل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کے دامنوں کے تھامو گے تب جا کر بات بنے گی۔ اب اس میں ذرا ایک بات ملحوظ خاطر رہے، پیارے بھائیو، اپنے ایمان سے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، میں نے ابھی جا کے پڑھانا بھی، اللہ کرے پہنچ گیا وقت پر تو بڑی بات ہے۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ معاشق بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب تو دو، کیا کبھی تمہارے کہنے کی بنا پر دوسرے ذہن رکھنے والوں نے کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے گائے؟ ایسا نہیں۔ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے شان بیان کی؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و شان کو انہوں نے بیان کیا؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے سے انہیں اپنی زبان کو روکا؟ جب ایسا نہیں ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم ان کے رنگ میں کیوں رنگے جاتے ہو، تم ان کے اس میں کیوں جاتے ہو؟ علی کی شان بیان کرنے والے ہم لوگ ہیں، علی کی عزت اور حرمت کے پاس ہم لوگ ہیں، چادر بطول کے پاس ہیں پاسبان، یہ ہمارے ATI کا ہمیشہ سے نعرہ رہا۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے رنگ میں رنگے جاتے ہو،
کل آپ اپنے گھروں کو بھی انہیں کے گھر کے اندازے بنا لیتے ہو، آپ کا رہن سہن آپ کا انداز انہیں کے انداز کا ہو جاتا ہے۔ یہ سب ایسا کیوں ہے جبکہ وہ آپ کے کہنے پر آپ کا طریقہ تو کبھی نہیں اپناتے۔ اے سنیو، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے مذہب پر قائم رہو اور اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے دوڑتا ہے۔ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حدیث پاک ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اب یہ بات توجہ سے سن لو کہ اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو عمر کے سائے تلے آ جاؤ۔ شیطان سے بچنا چاہتے ہو عمر کے سائے تلے آ جاؤ، تب جا کر آپ شیطان سے بچو گے۔ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ کہ مسئلہ صرف اور صرف ہمارا ہی درست ہے اور ہم ہی سچے ہیں، ہم ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، ہم ہیں علی کے صحیح معنی میں ماننے والے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں، آپ کی خوبیوں میں اتنی روایات ہیں جن کا کہ احسان ممکن نہیں۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ میں نے حضرت علی کی شان میں تمام کی تمام روایات کو یاد کر لیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کا مطلب صحابہ کرام سے دوری نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا قرب ہے۔ اس پر میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان علیہ رحمت و رضوان نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی صداقت پر مہر لگا دی، حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی حقانیت پر مہر لگا دی، حضرت عثمان غنی کی سچائی پر مہر لگا دی، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر اس کے باطل ہونے پر مہر لگا دی۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اس تو میرے شیخ نے ایک اور جملہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حضرات اگر صحیح نہ ہوتے، یہ خلفائے ثلاثہ اگر صحیح نہ ہوتے تو یقیناً علی کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ کیا۔ لیکن حضرت علی کا بیعت کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام کے حق اور درست ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم موٹے موٹے سوالات کر دیتے ہیں، معاملات ختم کر دیتے ہیں۔ امام حسن پاک نے جس سے اتحاد کر لیا، اب تمہارا اختلاف کیوں ہے؟ جن سے امام حسن پاک نے اتحاد کر لیا، تمہارا اختلاف ان سے کیوں ہے؟ کیا تم زیادہ علی کے ماننے والے ہو امام حسن پاک کی بنسبت؟ جو کچھ ہوا تھا ان کے جو والد کے ساتھ ہوا تھا، کیا وہ حضرت علی کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے؟ کیا ان کو حضرت علی کے نظریات کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شامل نہیں تھے؟ کیا یہ سارے معاملات ان کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ان کی آنکھوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے مناظر نہیں دیکھے تھے؟ دیکھنے کے باوجود امام حسن پاک کا اس طرح کرنا، اگر تم سچے ہو تو امام حسن پاک کو غلط کہو، اگر ان کو سچا مانتے ہو تو اپنے ان طور طریقوں کو چھوڑ دو۔ میں حقیقت درج کرتا ہوں پیارے ساتھیوں، امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یقینا خطا اجتہادی ہوئی، کوئی شبہ نہیں ہے، اور حق علی ہی کے ساتھ تھا، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابیت جو ہیں ہم اس کا پاس نہ رکھیں۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات فرمائی، آپ فتاوی رضوی میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی تک تو کوئی برق رفتار گھوڑے بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ تو سب سے آخر میں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابیت کا بھی ہم پاس نہ رکھیں۔ فرماتے ہیں لگتی بات دل کی تو یہ ہے کہ ہم خانوادہ بدول کے غلام ہیں، لیکن صحابیت کے احترام ہمارے اوپر لازم ہے، صحابیت کے احترام ہم پر لازم ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ غور کر لو کہ یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں،
خدا را اپنے مسئلے کو مت چھوڑو اور اپنے آپ کو درست رکھو اور دوسروں کے فکر کے ساتھ اپنے فکر کو مطابق مت کرو، بلکہ تم تو اس منصب پر ہو کہ لوگوں کو کھینچ کر تم اپنے ساتھ لے کر آؤ، چاہے کہ تم ان کے ساتھ کھینچتے ہوئے چلے جاؤ، نہیں، تمہارے طور طریقے اہل سنت والے ہونے چاہیے۔ حضرت علی مولا کائنات مولانا و مولا المسلمین علی بن ابی طالب وجہ الاسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی ریفتیں، آپ کی شان یقیناً بہت بلند و بالا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی دو عظیم صفات ہیں، ایک صفت نبوت ہے اور ایک صفت ولایت ہے۔ صفت نبوت جو ہے اس کے مظہر اعظم جو ہیں حضرت ابو صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، کوئی شبہ نہیں اس میں۔ اور چونکہ اب نبوت کا فیضان جاری ہے مگر نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن میرے آقا کی جو ولایت ہے، جو صفت ولایت ہے، اس کے مظہر اعظم جو ہیں وہ مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب ہیں۔ پیارے بھائیوں، علی کا گھر گھر میں چرچا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب گھر گھر میں ولی پیدا ہوتا ہے، تو جہاں ولی ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے۔ علماء کرام کی خیر فرمائے، حضرت مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، تمام عوام سنت کی خیر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رستہ دے دیجیے گا، تمام احباب رستہ چھوڑ دیں۔ جگر گوشہ غزالی زمان حضور سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ حضرات مکرم، یہ محفل ذکر حسین ہے، سید الشہداء کانفرنس ہے، اور ہم سب آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ لے کے حاضر ہیں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیارے ہیں، میرے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، مجھے بہت محبوب ہیں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ حضرات مکرم، ہم حدیثیں سن لیتے ہیں، ان کی تہ تک اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں محو خطاب ہیں، اور ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ جو مشہور اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دے دیے۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے قاضی صاحب یہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، اور مجھے وہ مملکت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے کہا جی ذرا بتائیے کہ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اگر قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ جو مملکت، جو اقتدار، جو اختیار، جو سلطنت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملی وہ پھر آقا کریم کو تو نہیں ملی۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جو اقتدار و اختیار رب کائنات نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے لیے تو متصور ہی نہیں ہے، تو یا تو آپ یہ مانیے کہ آپ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی، اگر قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا حضرت سلیمان کی مملکت وسیع تر ہے آقا کریم سے، اور اگر مانتے ہیں سرکار کی مملکت کا کوئی جواب نہیں تو ماننا پڑے گا حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ ابا جی قبلہ جب کسی ایسے سوال کا جواب دینے لگتے تھے جس کا جواب بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا تو پہلے تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ جب وہ صاحب چڑ گئے نا، کیا کہنے؟ کہنے لگے قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر لوگ مقامی علماء اعلان کر رہے تھے کہ وہ ہستی آ رہی ہے جو غزالی زماں ہے، راضی دورہ ہے، امام اہل سنت ہیں،
وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو کہتے ہیں جو شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، لیکن بڑا مایوس کیا آپ نے مجھے. آپ نے سمجھا ہوگا میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے اسی طرح باتوں میں ٹہلا دیں گے اور قصے کہانیاں سنا کے یوں ہی بہلا دیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں عربی زبان کا پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. میں عربی زبان کی نزاکت، باریکی اور ڈیلیکیسی سب اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے. فرمایا کہ قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی جاننے سے آتی تو ابو جہل ابو لہب تو کبھی کافر نہ رہتے. قرآن کی سمجھ صرف عربی جاننے سے نہیں آتی بلکہ صاحب قرآن کی غلامی سے آتی. ان صاحب نے کہا اچھا جی چلیے ابھی آپ کے علم کا پول بھی کھل جائے گا، ذرا بتائیے یہ ہزاروں لوگ گواہ ہیں، کہاں ہے میری اعتراض کا جواب اس آیت کے اندر؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے اس آیت کے الفاظ ہیں قل رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. معاف کیجیے قل نہیں قالا، میں حفظ آپ تصحیح فرما دیتے. تو حضرت سلیمان نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ مملکت عطا فرما، وہ سلطنت، وہ اقتدار، وہ اختیار عطا فرما کہ پھر میرے بعد ایسا اختیار کسی اور کو نہ ملے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا ایسا اقتدار، ایسی مملکت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، بے شک میری بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پتہ یہ چلا یہ کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں. گردش لیل و نہار بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں. سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں. اور فرمایا کہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی ہے وہ بھی میرے آقا کریم کا صدقہ ہے. معاف کیجئے بات دور نکل گئی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ محفل ذکر حسین میں یہ کون سا قصہ چھڑ کے بیٹھ گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات جب اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، تو جب آقا کریم نے عرض کی مولا جو حسن حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، تو پتہ چلا حسنین کریمین سے محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ان سے محبت کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے لیے تم چلے کاٹتے ہو، وظیفے کرتے ہو، اورات سے گزرتے ہو، نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیچتے ہو کہ اللہ کی محبوبیت کا مقام مل جائے. تو یہ مقام مل جاتا ہے حسنین کریمین سے محبت کے صدقے میں. حضرات مکرم جب دعا کی بات آئی ہے تو یہاں ایک بات اسی ضمن میں ایک اور عرض کرتا چلوں. وہ حدیث یاد کیجئے، میرے آقا کریم جلوہ فکن ہیں، رنجیدہ ہیں، ملول ہیں، افسردہ ہیں، اور آپ کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ حاضر ہوتی ہیں اور رنج و ملال کا سبب پوچھتی ہیں آقا اتنے غمگین کیوں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں ابھی اپنے حسین کے لاڑ اٹھا رہا تھا، ان کی ناز برداری کر رہا تھا، اس کو چوم رہا تھا، تو جبریل آئے اور کہنے لگے کہ آقا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی اس لاڈلے نواسے کے ساتھ آپ کی امت کیا کرے گی؟ آپ کے نام لیوا، آپ کے کلمہ گو، آپ کی غلامی کے دعوے دار، وہ آپ کے اس لاڈلے کو کس طرح ظلمن شہید کریں گے. جس گردن پہ آپ بوسے دے رہے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا. جس شہزادے کو آپ اپنی پیٹھ سے نہیں گرنے دیتے اس کو گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کے گرایا جائے گا. جس کو کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے اس پہ تیر برسائے جائیں گے. یہ سارا ظلم ہوگا ان کے ساتھ. میرے آقا کریم حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ام سلمہ یہ ذرا مٹی سنبھال کے رکھنا، جب میرا حسین شہید ہوگا نا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما. حضرات مکرم جو یہاں پر بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب جبریل امین، اگر آپ میں سے کسی کو، ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کی اولاد کو اپنی امان میں رکھے، ہر پریشانی ہر دکھ سے محفوظ رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو، ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے بچے پر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے، ناقابل برداشت کوئی اذیت سے گزرنے والا ہے،
تو کیا خیال ہے، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے یا اس کو ٹالنے کی کوئی کوشش کریں گے؟ بھئی ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ مصیبت ٹالی جا سکتی ہے روپے پیسے سے، تو ابھی تو مصیبت نہیں آئی، لیکن ابھی سے ہم روپیہ پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں گے کہ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اگر خیال ہو کہ نہیں وہ مصیبت ٹالی جا سکے گی وہ سیاسی اثر و رسوخ سے، سفارشوں سے، تو ابھی سے ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کے پاس آنا جانا شروع کر دیں گے، کوئی میل ملاپ، کوئی ان سے رشتہ جوڑنا شروع کر دیں گے، تحفے تحائف کا لین دین شروع کر دیں گے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو اس وقت ہمیں سفارش ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو۔ اگر پتہ چلے کہ وہ مصیبت ٹالی جا سکتی ہے اوراد و وظائف سے، تو تسبیح مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور جناب چاہیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ پھر وہ اس کا اثر اس وقت ایسا ظاہر ہو کہ ہمارا بچہ اس مصیبت سے بچ جائے۔ یارو اگر ہمیں پتہ چلے ہمارے بچے کے ساتھ کوئی مصیبت اتنی بڑی آنے والی ہے تو اس کو ہم ٹالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آقا کریم کو جبریل نے خبر دی ہے کہ حسین پر یہ مصیبت آئے گی، تو کیا خیال ہے اگر میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا کرتے، مولا یہ حسین مجھے بڑا پیارا ہے، میرا لاڈلا، میرا چہیتا ہے، میری لاڈلی شہزادی کا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اس کو یہ تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، مولا مجھے گوارا نہیں، حسین کو اس مصیبت سے بچا لے، تو کیا خیال ہے رب کائنات اپنے محبوب کی یہ دعا قبول نہ فرماتا؟ تو اگر یہ تمام مصائب و مشکلات ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھی تو آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ ایک دعا سے مصیبتیں ٹالی جا سکتی تھی نا، تو وہ دعا کیوں نہیں کی آپ نے؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے، اس کو دو حصوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی تعلیم دی گئی، تربیت کی گئی، بتایا گیا کہ شہید کا مقام کیا ہے، جو اللہ کے نام پر جان دے اس کے لیے رب کی نعمتیں کس طرح منتظر ہوتی ہیں، کوئی کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کو حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہ شہید ہے جس کو ڈائریکٹ جنت کی نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، اسی لیے تو شہید کو جنت وہ زندہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس دنیا کی تمام نعمتیں فوراً میسر آ جاتی ہیں۔ تو جناب محترم یہاں پر یہ خلیش پیدا ہوتی ہے، کسب پیدا ہوتی ہے کہ شہداء کے لیے ان کی عظمت اور ان کی شان کے مختلف نشانیاں بتائی گئی، ان کی عظمت بتائی گئی، بتایا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ اس کو کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں تو یہ گمان بھی نہ کرو کہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، بلکہ ان کو اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضرات مکرم ایسے میں جب شہید کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے، جہاد کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، ایسے میں اگر آقا کریم امام علی مقام کے لیے دعا کرتے مولا حسین کو اس طرح شہید کیا جائے مجھے گوارا نہیں، تو جیسے آج کل ہوتا ہے نا خودکش حملہ آور جو ہوتے ہیں تیار کرتے ہیں خودکش حملہ آوروں کو، تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، آپ کی اور میرے بچوں کو گھیر گھار کے جناب خودکش حملہ آور کی عظمت ہے، یہ شان ہے، جیسے ہی خودکش حملہ کرو گے فوراً جنت میں پہنچ جاؤ گے، پورے تمہاری منتظر ہوں گی، وہاں انعام و اکرام رب کی طرف سے وہ تمہیں فوراً ملے گا۔ یارو ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ان کی اتنی عظمت مانتے ہو تو اپنے بچوں کو خودکش حملہ آور کیوں نہیں بناتے، ہمارے بچوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ اگر میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں حسین کو بچانے کے لیے اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے کہ مولا حسین کو یہ تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں، تو لوگ باتیں بناتے نا کہ جناب دنیا کو تو شہید کی عظمت بتا کے اور شہادت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور جہاد کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور خود اپنے نواسے کی بات آئی تو اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے بیٹھ گئے مولا حسین کو یہ تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں۔ یہ اس طرح باتیں بنائی جاتی نا، یہ اعتراضات کیے جاتے نا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ایک اعتراض تو آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر حسین حق پر ہوتے، اگر حسین سچے ہوتے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ان کی شامل حال ہوتی، ظاہر ہے جو حق کے راستے میں چلتا ہے پھر اللہ ان کی مدد تو کرتا ہے۔ تو اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے اگر ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اگر زمزم کا چشمہ پھوٹ سکتا تھا تو کیا یہاں کربلا میں آسمان سے میہ نہیں برس سکتا تھا، زمین سے چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ اور کیا اس طرح ان پیاسوں کی پیاس بجھانے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا؟ اور اگر
کعبے کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر آ سکتا تھا، تو کیا حسین کو بچانے کے لیے کیا یزید کے لشکر پر کیا سمزنی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ان کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا تھا؟ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حسین حق پر ہوتے تو یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے، لیکن پتہ چلا کہ وہ حسین تو حق پہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں آج کل کے دور میں بھی لوگوں کی طرف سے آتی ہیں۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی سختی ہو، کوئی مشکل ہو، تو دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ یا تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں جی حسین تو دراصل معاذ اللہ خلیفہ برحق کے خلاف خروج کے مجرم ہیں، اور اس وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں اور اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اور یہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، اگر کوئی شخص مصیبت میں ہو تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے یا پکڑ میں ہے۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آزمایا اس کو جاتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہو۔ کوئی دعویٰ کیا ہو نا، آپ سے کوئی کہے کہ جی آپ مجھے بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کبھی آپ آزما لیں گے کہ اچھا بھائی تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، آج کل مجھے ذرا 2 لاکھ روپے چاہیے، مجھے ذرا دے دو، ذرا دیکھیں تم محبت کرتے ہو یا نہیں۔ لیکن اگر کبھی کسی نے آپ سے محبت کا دعویٰ کیا ہی نہ ہو، آپ پہنچ جائیں دیکھو بھائی دیکھ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، مجھے 2 لاکھ چاہیے، تو وہ کہے گا میاں اپنے گھر بیٹھو، میں نے کب کہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ آزمایا اس کو جاتا ہے کس نے کوئی دعویٰ کیا ہو، جس نے کوئی رب سے عہد وفا استوار کیا ہو، مولا میں تیرا بندہ، تیرے احکام کی تعمیل مجھ پر لازم، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیری حکم دولی نہیں کروں گا، میں تیرے قہر و غضب کو دعوت نہیں دوں گا، میں تیرے احکام کی تعمیل کروں گا، تجھے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، جبکہ اس کے سلے میں وہاں سے تو انعام کا وعدہ بھی ہے کہ وہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آزمایا اس کو جاتا ہے جس نے کوئی دعویٰ کیا ہو، اور جس کی طرف سے کوئی دعویٰ نہ ہو اس کو آزمانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اگر سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، اگر گناہ اور برائی سے اجتناب کرنے والا ہے، اور پھر سختی میں ہے، مشکل میں ہے، تو وہ آزمائش میں ہے۔ اور اگر کوئی نافرمان ہے، کوئی سرکشی ہے، کوئی باغی ہے، کوئی گناہگار و سیاہکار و بدکار ہے، اور وہ سختی میں ہے تو وہ عذاب میں ہے، وہ پکڑ میں ہے۔ اور دوسری بات، مطلب یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ حسین نیکوکار ہے کہ نہیں ہے، اس پر تو کلام کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی عذاب میں ہو، پکڑ میں ہو، تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، مولا یہ اس عذاب سے بچا لے، اس مصیبت سے محفوظ فرما لے۔ اور اگر کوئی آزمائش میں ہو تو اس پہ پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے، مولا مجھے اس قابل تو نہیں تھا کہ میں اس آزمائش میں ڈالا جاتا، لیکن اب تو نے ڈال دیا ہے تو مولا مجھے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر عذاب ہو، پکڑ ہو، تو اس سے بچنے کی دعا ہو، اس سے کہ ٹلنے کی دعا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آزمائش ہو تو اس پہ پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے۔ ارے جبریل امین نے جب آقا کریم کے حوالے کو حضرت حسین کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ مولا حسین کو صبر عطا فرما، اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔ وہ اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اس آزمائش پر پورے اترنے کی دعا کی ہے۔ پتہ یہ چلا ہمیں کسی مفتی اور مولوی سے کوئی فتویٰ نہیں چاہیے، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ حسین آزمائش سے گزر رہے ہیں، کسی پکڑ میں نہیں ہے۔ اور حضرات مکرم، چونکہ میں زیادہ طویل گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے آخر میں صرف ایک نصیحت کے طور پر ایک بات کر کے آپ سے رخصت کا خواستگار ہوں گا۔ حضرات مکرم، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حسینی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں حسینی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کبھی فوج میں بھرتی نہ ہوا ہو، اب کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی جنرل، بریگیڈیئر، کرنل لکھنا شروع کر دے، تو جب متعلقہ محکمے کو اطلاع ہوگی تو پھر اس کی شامت آئے گی نا۔ اسی طرح کوئی پولیس میں بھرتی نہیں ہوا لیکن اپنے نام کے ساتھ کوئی DIG SP لکھ رہا ہے تو وہ گرفت میں آئے گا نا، سزا ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جو SP DIG وغیرہ نہیں ہے، پولیس میں نہیں بھرتی ہوا، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح کوئی عہدہ منصب پولیس کا دے تو ظاہر ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی فوج میں کبھی نہیں گیا
لیکن اپنے نام کے ساتھ کوئی فوجی رینک لگا رہا ہے تو اس کی بھی شامت آئے گی. تو ہم جو حسینی کہلا رہے ہیں تو کیا واقعی حسینی ہیں؟ اگر ہیں تو سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر پکڑ میں آئیں گے نا. لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ حسینی ہے یا نہیں ہے؟ حضرات مکرم، یہ بھی کوئی بہت مشکل سوال تو نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ سے پوچھنے کی بات ہے. اگر وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کی ہمت ہے تو حسینی ہے. اگر حق کی خاطر دکھ سہنے کی طاقت ہے تو حسینی ہے. اگر باطل کے سامنے ہم سینہ سپر ہو سکتے ہیں تو حسینی ہے. لیکن اگر ہم اپنے مفادات کے چکر میں رہتے ہیں، اگر کوئی کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں ذرا دڑکا شڑکا دے تو فوراً ہماری جان نکل جاتی ہے اور ہم مفاہمت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، تو پتہ چلا کہ حسینی نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یزیدوں سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہے، اگر حق کی خاطر قربانی اور ایثار کی ہمت نہیں ہے، اگر باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا حسینی کہلاتے ہیں نہیں. اور ظاہر ہے کہ جو نہیں ہیں وہ کہلائیں گے تو پھر پکڑ تو ہوگی. تو اس لیے حسینی کہلانے سے پہلے کم از کم اپنے اندر جھانک لینا چاہیے. پتہ نہیں حسینی ہے یا نہیں ہے، اگر کہلائیں تو کم از کم وہ اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے تو مطمئن ہو، اپنے آپ سے تو آدمی جھوٹ نہ بولے نا. تو جب ہم حسینی ہوں گے تو ایسی صورت میں حسینی کہلانا ہمارے لیے فائدے مند. اگر نہیں ہے تو الٹا نقصان دہ پکڑ میں آئیں گے. اور جیسے بات ہو رہی تھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں میرا خیال ہے مظفر گڑھ کا علاقہ بھی، یہاں کے رہنے والے لوگ اتنے بے خبر تو نہیں ہوں گے. دیکھیے، اگر آپ کسی وڈیرے، کسی جاگیردار اور کسی ایسے سردار کے علاقے میں رہتے ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں وہ کھر بھی ہوتے ہیں، وہ آگے ذرا چلے جائیں تو دریشک بھی ہیں اور مزاری بھی ہیں اور لغاری بھی ہیں اور گرچانی بھی ہیں اور گرمانی بھی ہیں، اور جناب اور آگے نکل جائیں تو بھٹو بھی ہیں اور تالپور بھی ہیں اور جتوئی بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے لوگ ہیں. تو اگر ایسے کسی وڈیرے، کسی جاگیردار کے علاقے میں آپ رہتے ہوں تو کیا خیال ہے، اس سے پنگا لے کے، اس سے پنجہ آزمائی کر کے، اس کی مخالفت مول لے کے وہاں پر آپ سکون و اطمینان سے رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے، مشکل ہو جائے گی. تو عقل کا تقاضا یہ ہے، ہماری فہم و فراست ہماری رہنمائی یہ کرتی ہے کہ اگر کسی وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی سردار کے علاقے میں رہنا ہو تو حتی الامکان اس سے بنا کے رکھیں تاکہ سکون سے وقت گزر جائے. تو یارو باروں باقی لوگوں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن آپ میں سے جس کو جنت میں جانے کی توقع ہو نا، پھر اس کو جنت کے سرداروں سے بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ان سے پھر حتی الامکان بنا کے رکھیں تاکہ وہاں پہ آپ کو جگہ مل سکے. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، معاف کیجیے، وہ بالکل ان اٹینڈڈ رہ گئی. اس کے حوالے سے دو باتیں کہتا چلوں. رب کائنات نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. یہ تو اللہ نے کہلوایا تو سبحان اللہ، ورنہ آقا کریم نے اپنی طرف سے کہا ہوتا تو لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے. اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. کس پر؟ قرآن میں مذکور نہیں ہے. علیہ، ایک عام ضمیر ارشاد فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے. اتنی بات تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے، کوئی حسن سلوک کریں گے، کسی پر کوئی احسان چڑھائیں گے تو اس کا اجر مانگیں گے نا. یا یہ کہ جناب کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو گھاسی نہیں ڈالتے، کسی سے تعلق ہی نہیں رکھا، اور پھر اس سے اگر آپ کوئی اجر مانگے تو کوئی دے گا؟ تو کی نہیں بنتی. تو ظاہر ہے کہ جو کام کسی کا احسان ہو، کسی کی مہربانی ہو، حسن سلوک ہو، شفقت ہو، تو اس کا اجر مانگا جا سکتا ہے. تو رب کائنات نے جب ذکر نہیں فرمایا، صرف اتنا ہی کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، تو ہر وہ کام جس پر اجر مانگا جا سکتا ہے وہ تمام یہاں شامل ہو گئے. اب اس پہ آپ گنتے رہیے. جناب آقا کریم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، سیدھے راستے پر چلایا، ہمیں جنت عطا فرمائی، ہمیں قرآن دیا، ہمیں اسلام دیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں یہ دیا وہ دیا، گنتے رہیے. لیکن اگر وہ احادیث قدسی کی روشنی میں اگر چلیں، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما اظہرت الربوبیہ تھا، تو پتہ چلا کہ باقی چیزیں چھوڑو، ہمیں تو ہمارا وجود بھی سرکار کے صدقے میں ملا ہے.
تو اس سے بڑھ کر سرکار کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ کہہ دیجئے کہ میرے تم پر جو بھی احسانات ہیں، مہربانیاں ہیں، کرم فرمائیاں ہیں، تو میں ان کا تم سے کوئی اور اجر تو نہیں مانگتا، اور تمہاری اوقات کیا ہے، کیا دے سکتے ہو تم، لیکن اگر جذبہ احسان شناسی کے تحت تم کچھ میری بارگاہ میں پیش کرنا چاہو تو کیا کرو؟ تم پھر میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ حضرات مکرم، میں ذرا خلش کا شکار ہوا، عجیب ماجرا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی پر کوئی احسان کریں اور اس سے اس کا کوئی بعد میں کوئی اس کا صلہ چاہیں، مثلا کہیں کہ بھائی میں نے اس وقت تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، مہربانی کی تھی، کورونا کے دنوں میں تمہارے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، میں نے تمہیں راشن پہنچایا تھا، آج میں مشکل میں ہوں، آج ذرا میرے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اگر کوئی کسی سے کسی احسان کا بدلہ مانگ لے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر بدلہ نہ مانگے تو یہ بڑائی ہے، یہ عظمت ہے۔ بدلہ مانگنا برائی نہیں، لیکن نہ مانگنا بڑائی ہے، عظمت ہے، شان ہے، مرتبہ ہے۔ مولا اسی قرآن میں خود تیرے کلام میں ہمیں بتایا گیا کہ تیرے دیگر انبیاء وہ اپنی امتوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، ارے ہمارا جو بھی اجر ہے وہ ہمارے رب پہ ہے۔ قرآن کے اندر کئی انبیاء کے اقوال موجود ہیں کہ ہمارا ہر جو اجر ہے وہ رب العالمین پہ ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ مولا باقی نبی تو اپنی امتوں سے کہے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر رب پہ ہے، اور تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اجر مانگ لے۔ مانگنا برائی تو نہیں، لیکن نہ مانگنا تو بڑائی ہے۔ تو دیگر انبیاء تو کہیں ہم نہیں مانگتے، ہمارا اجر رب پہ، اور اپنے محبوب سے تو خود کہلوائے کہ مانگ لے۔ تو مولا تو اپنے محبوب کے لیے بڑائی ہی پسند فرماتا ہے، پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ ذرا نزاکت سمجھ لیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کبھی کچھ لیا جاتا ہے دینے کے لیے، اور کبھی کچھ دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ ابھی آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا، آپ اسی پھیر میں ہوں گے، کیا پہلی بوجھ لی کہ جناب دیا جاتا ہے لینے کے لیے، لیا جاتا ہے دینے کے لیے، اس کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیے میں صرف عہدے کا ذکر کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فرض کیجیے آپ کے علاقے میں وزیر اعظم آ رہا ہو، اور وہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کہے کہ بھئی وہ فلاں محلے کے اندر فلاں بندہ ہے، وہ ہمارا بڑا زبردست کارکن ہے، بڑا جانیسار کارکن ہے، میں چائے اس کے پاس پیوں گا جا کے۔ اب جناب وہ انتظامیہ کی دوڑے لگ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں بندہ کون ہے، چلو بھئی ڈھونڈو اس کو، پتہ کرو۔ اب اس کے پاس پہنچے، اس کو بتایا کہ جناب فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس آئیں گے اور چائے پیئیں گے۔ جب اس کو یہ بتائیں گے تو کیا خیال ہے وہ کیا کہے گا؟ کیا یہ کہے گا یار یہ وزیر اعظم بیچارہ شودا، اس کو کوئی چائے بھی نہیں پلاتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ ایک اکیلا وزیر اعظم آتا، چلیے آدمی اس کو چائے پلا دے، وہ اس کے ساتھ تو 50-100 مصیبتیں ہوں گی، میں کیا کروں؟ چلو صرف چائے پلانی ہو تو چائے کی ڈیک چڑھا دے آدمی، لیکن جب اتنے لوگ ہوں اور اس طرح معززین ہوں تو کم از کم چائے کے ساتھ کیک بسکٹ کا انتظام تو کرنا ہی پڑتا ہے، مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ کیا وہی شخص یہ کہے گا؟ اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، وہ تو خوشی سے جناب اچھلتا کودتا لوگوں کو بتا رہا ہوگا، شیخی بگھار رہا ہوگا، تمہیں پتہ ہے میرے پاس آ رہے ہیں وزیر اعظم چائے پینے کے لیے۔ یارو پتہ یہ چلا کہ بظاہر تو وزیر اعظم نے اس سے چائے مانگی ہے، لیکن حقیقتاً اس کو کتنی عزت دی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے، اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ پھر آپ صاحب نسبت ہوں گے، کسی آستانے سے آپ کی وابستگی ہوگی، اگر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں اور کچھ نذرانہ پیش کریں تو کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں اپنے پیر پر؟ بلکہ خیال یہی ہوتا ہے کہ میں ہمارا یہ نذرانہ اگر ہمارے مرشد پر قبول فرما لیں، پسند فرما لیں، تو ان کی نگاہ کرم سے ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ تو اب بظاہر نذرانہ پیش کر رہے ہیں، در حقیقت اپنی جھولی بھرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب جب تو اپنے اہل قرابت اہل بیت کے لیے ان سے محبت مانگے گا تو تیرے اہل قرابت اہل بیت کون ہیں؟ بھئی تیری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، تیرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو جب ان سے کوئی محبت کرے گا تو اے محبوب کیا یہ اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟
وہ اتنے بے مربت تو نہیں ہے. جو ان سے محبت کرے گا تو یہ اس کے سلے میں اس کو جنت میں جگہ عطا کریں گے. تو بظاہر تو اپنے اہل قرابت کے لیے ان سے محبت مانگ رہا ہے، حقیقتاً ان کو جنت کی گارنٹی عطا فرما رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، حسینی کہلانا اور بات ہے، اور حسینی ہونا اور بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام آباد تین بار کل شریف دفع عالم شریف اول آخر شریف پڑھ کے محترم جناب مفتی محمد یار سعیدی صاحب کی قبول کر. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین جملہ کلام یہ محفل دے اندر قرآن پاک پڑھا گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت طیبہ اور امام علی مقام کا ذکر خیر، نعت خوانی، درود شریف، کل شریف، انتظام و انصرام، سید جمیلہ دام دیر میں سخن قدمیں، جتنا کاوشاں کتنا گئے. قرآن پاک دے دا ختم، سورت یاسین 60 مرتبہ، سورت الرحمن 100 مرتبہ، درود پاک 50,000 دفعہ، آیت کریمہ 5,000، کلمہ طیبہ 500، سورت ملک 100 اور درود غوثیہ 1000 دفعہ پڑھا گئے. تمام سجنوں نے مل کے درود شریف، کل شریف، الحمد شریف پڑھے. الہ العالمین جملہ ثواب آقا دو جہاں سیاہ لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے ہیں. الہی قبول فرما. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ و طفیل دے نال ثواب تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء بدر و حنین، شہداء کربلا جڑے شہید تھن یا واپس والگن، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، ائمہ کرام، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات. العالمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دنال جملہ ثواب شہباز لا مکانی قندیل نورانی پیش کرنے الہی قبول فرما. آپ دے صدقہ تو فیض دنال جملہ ثواب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے الہی قبول فرما. حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، علاء الدین علی احمد صابر کلری رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، الہ العالمین قبل عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، اور آپ دے تمام خلفاء اور بالخصوص پیر سید بخاری رحمت اللہ علیہ تمام بزرگان دی بارگاہ پیش کرنے الہی قبول فرما. یا اللہ انہیں بزرگان دے طفیل بالخصوص صاحبزادہ دے والد گرامی غلام محمد مرحوم و مغفور انہیں دی روح کو پیش کرنے الہی قبول فرما. یا اللہ انہیں دی قبر دے کروڑا رحمتہ فرما، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ انہیں دے درجات بلند فرما. الہی انہیں دے امانتاں دی حفاظت فرما، انہیں دے بچے دی خیر فرما، خاندان دی خیر فرما. یا اللہ پورے خاندان دی خیر فرما. یا اللہ سارے شہر دی خیر فرما. یا اللہ جتنے تیرے بانے حجی بیٹھے سارے دی خیر فرما. الہی سارے ملک دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، دشمنان اسلام دا خاتمہ فرما، کفر دی جرہا کو نیست و نبود فرما. یا العالمین اسلام دا پرچم بلند فرما. یا اللہ سارے دی مغفرت فرما، سارا خاتمہ بے ایمان فرما، مرتے دم کلمہ نصیب فرما، کلمے والے محبوب دا دیدار نصیب فرما. یا اللہ ساری دعائیں کو قبول فرما. یا اللہ ساری توبہ قبول فرما. الہی مرن کو لو پہلے اسا سارے کو حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرما، گنبد خضرہ دی زیارت نصیب فرما، اور بیت اللہ شریف دا حج مبرور عطا فرما. الہی تمام حضرات
جتنے قدم چل کے ہیں یا اللہ ہر قدم دے لا تعداد نیکیاں نصیب فرما، یا الہی اہل بیت اطہار دی غلامی نصیب فرما، یا اللہ اہل بیت اطہار دی غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ والعاقبۃ للمتخیرین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا مل بیٹھنا، آقا کریم علیہ السلام کے نواسوں کی شان بیان کرنا، ان کی یاد منانا، ان کا ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا واسطہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، صدقہ بیمار زین العابدین کے کل بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے مولا کریم، حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے صدقے سے سب کی دستگیری فرما۔ یا الہ العالمین، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے صدقے سے ہم سب کے ایمان میں، مال میں، رزق میں، جان میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، صدقہ بابا مسعود الدین فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے مولا کریم، حضور غزالی زمان کے جانشین صاحبزادگان یہاں پہ آئے، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جو کچھ انہوں نے ملفوظات بیان کیے ان سب پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اہل بیت سے محبت بھی نصیب فرما، اصحابہ کی غلامی بھی نصیب فرما، اصحاب سے محبت بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم کو تمام بغضوں سے، تمام کینوں سے محفوظ عطا فرما۔ الہی، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر عطا فرما۔ الہی، بحق بنی فاطمہ کے بر کولیمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، دعا میرے مولا ہم سب گناہگاروں کی کر لے قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔